اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، جس میں آپ سے ایک بہت ہی خاص واقعہ بیان کروں گی جو کہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام بہت بہادر تھے اور انہیں شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے شیر۔ لیکن ان کا یہ واقعہ شاید ہی آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ کئی لوگوں نے یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ایسے ہی خوبصورت واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے فرمانے لگا کہ اے علی، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی شیر، کوئی جانور وغیرہ آ کر مجھے کھا نہ جائے یا مجھ پہ حملہ نہ کر دے، تو آپ مجھے اس چیز کا حل بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری اور اس شخص کو دے دی اور کہا کہ یہ انگوٹھی لے لو، جب بھی تمہیں کوئی شیر نظر آئے تو تم اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا اور کہنا کہ یہ علی ابن طالب کی انگوٹھی ہے، کوئی بھی جانور تم پر حملہ نہیں کرے گا۔ وہ شخص وہ انگوٹھی لے کر گھر چلا گیا۔ جس راستے سے اسے جانا تھا اس راستے میں جنگل پڑتا تھا۔ وہ شخص گھبرایا ہوا جنگل میں سے گزرنے لگا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ موت سے تو ہر کسی کو ہی ڈر لگتا ہے۔ وہ جنگل میں سے جا رہا تھا کہ اسے ایک شیر نظر آیا۔ پہلے تو وہ بہت ڈر گیا، لیکن پھر اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آئی، تو اس نے اس شیر کو حضرت علی کی دی ہوئی انگوٹھی دکھائی اور کہا کہ یہ علی ابن طالب کی انگوٹھی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ شیر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس انگوٹھی کو دیکھنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک دہاڑ لگائی اور زمین کی طرف دیکھ کر بھی ایک دہاڑ لگائی۔ مشرق اور مغرب دونوں طرف دیکھ کر وہ تھوڑی دیر دہاڑا اور اس کے بعد نہ جانے کہاں اس جنگل میں واپس آ گیا۔ وہ شخص تو اس انگوٹھی کی برکت دیکھ کر ہی حیران رہ گیا کہ جس کے انگوٹھی میں اتنی برکت ہے، آخر اس شخص کے اپنے میں کتنی برکت ہوگی، یعنی کہ اگر حضرت علی کی انگوٹھی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ شیروں کو روک سکے، تو حضرت علی میں کتنی طاقت ہوگی۔ اس بات کا اندازہ ہم لوگ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ وہ اس بات پہ تھوڑا سا حیران بھی تھا کہ شیر نے مشرق مغرب اوپر اور نیچے دیکھ کر دہاڑ کیوں لگائی اور اس انگوٹھی کو دیکھ کر بھاگ کیسے گیا۔ لیکن اس شخص کو سفر پر جانا تھا، تو اس لیے وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس جنگل کے راستے میں اسے کوئی بھی خطرہ نہیں ملا اور وہ بآسانی سفر پر چلا گیا، اور کچھ عرصے بعد جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس انگوٹھی کی بدولت واپسی پر بھی اسے کوئی خطرہ نہیں ہوا۔ وہ واپس آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے علی علیہ السلام، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ شیر نے جب آپ کی انگوٹھی دیکھی تو مشرق مغرب زمین اور آسمان کی طرف دیکھ کر دہاڑیں لگائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے شخص، کیا تم جانتے ہو کہ جب شیر نے زمین اور آسمان اور مشرق مغرب کی طرف دیکھا تو اس نے کیا الفاظ ادا کیے؟ تو وہ شخص بولنے لگا کہ حضور، میں تو نہیں جانتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا۔ جب شیر نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو پیدا کیا، اور پھر زمین کی طرف دیکھ کر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا، اور پھر مشرق مغرب کی طرف دیکھ کر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے سورج کو مشرق سے نکالا اور مغرب میں ڈبویا۔ میں کبھی بھی اس شہر میں حملہ نہیں کروں گا جہاں پر میری شکایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی جائے، یعنی کہ میں اس شہر میں نہیں رہوں گا جہاں پر میری شکایت حضرت علی علیہ السلام سے کی جائے۔ سبحان اللہ! ایک شیر کو آپ سے اتنی عقیدت تھی کہ وہ اس جگہ پر رہنا نہیں چاہتا جہاں پر اس کی شکایت آپ سے کی جاتی، اور ایک ہم ہیں کہ آپ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک ایسی ہی خوبصورت واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔